دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آج خواتین اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر نکلی۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور اور تمام بڑے شہروں میں عورت مارچ کیے گئے۔ ہر طبقے کی خواتین نے ان مظاہروں میں شرکت کی، اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا، اپنے مطالبات پیش کیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ صرف چند پلے کارڈ اور بیانات کو بنیاد بنا کر عورت مارچ پر تنقید کی جاتی ہے۔ وہ تنقید بھی بے بنیاد ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ عورت مارچ کے آرگنائزر تیاری کے ساتھ باقاعدہ منشور اور ایجنڈا جاری کرتے ہیں۔ اس سال عورت مارچ کراچی نے 15 نکاتی ایجنڈا پیش کیا ہے، جس میں کچھ مطالبات سندھ حکومت سے اور کچھ مطالبات وفاقی حکومت سے کیے گئے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ صنف اور جنس کی بنیاد پر تشدد کا خاتمہ کیا جائے۔ عورت مارچ کے آرگنائزرز کا مطالبہ ہے کہ ملک بھر میں تمام پولیس اسٹیشنز میں صنفی تشدد کے خلاف مخصوص رپورٹنگ سیلز بنائے جائیں۔ ان کا دوسرا مطالبہ ہے کہ تھانوں اور عدالتوں میں ہیلپ ڈیسک بنائی جائیں، جہاں خواتین، خواجہ سرا اور غیر صنفی افراد تشدد اور ہراسانی کے واقعات رپورٹ کر سکیں۔ نہ صرف یہ بلکہ صنفی اور جنسی اقلیتوں کے حوالے سے میڈیکل اور کاؤنسلنگ کے پیشے سے منسلک افراد کی تربیت کی جائے۔ خواتین اور خواجہ سرا میڈیکو لیگل افسران کی تعداد بڑھائی جائے۔ عورت مارچ کے آرگنائزرز کا مطالبہ ہے کہ خواتین، خواجہ سرا اور غیر صنفی افراد کی صوبے بھر میں پناہ گاہوں اور محفوظ مقامات تک رسائی آسان بنائی جائے، جبکہ موجودہ دارالامان اور پناہ گاہوں کی فنڈنگ بڑھائی جائے۔ اس کے علاوہ مطالبہ کیا گیا کہ سندھ حکومت مذہب کی جبری تبدیلی کے خلاف مجوزہ بل فوری طور پر پاس کرتے ہوئے بچیوں اور خواتین کی زبردستی شادی اور مذہب کی تبدیلی کو روکتے ہوئے قصورواروں کو جلد اور مؤثر انداز میں قانون کے کٹہرے میں لائے اور ان کے خلاف ٹھوس ایکشن لے۔ عورت مارچ کے آرگنائزرز نے مطالبہ کیا کہ غیرت کے نام پر عورت، بچیوں، خواجہ سراؤں اور غیر صنفی افراد کے قتل کو روکا جائے اور ایسا کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور انہیں کرمنل لا کے ایکٹ 2016 کے تحت سزا دی جائے۔ آرگنائزرز نے مطالبہ کیا کہ کام کرنے والی جگہوں پر خواتین کی ہراسانی کے خلاف تحفظ ایکٹ کے قانون کو نافذ کیا جائے، جبکہ حکومت سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کو اس حوالے سے کمیٹیاں بنانے کی بھی ہدایت دے۔ عورت مارچ میں شریک خواتین کا مطالبہ ہے کہ حقوق عزت کے حوالے سے پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 499 اور 500 کو ختم کرتے ہوئے اسے جرائم کی فہرست سے نکالا جائے۔ یہ دونوں سیکشنز قصورواروں کے خلاف آواز اٹھانے والوں کی آواز کو دبانے، ان کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ عورت مارچ نے مطالبہ کیا کہ سندھ میں بچوں کے تحفظ کے لیے قائم مخصوص سینٹرز کو جلد آپریشنل اور فنکشنل بنایا جائے اور ان کو یہ اختیار بھی دیا جائے کہ وہ بچوں کی کم عمری میں شادیوں کو روک سکے۔ اس کے علاوہ خواجہ سرا کمیونٹی کی جانب سے پیش کیا گیا مجوزہ بل بغیر کسی تعصب کے پاس اور لاگو کیا جائے۔ ساتھ ہی مطالبہ کیا گیا کہ ہر صنف سے تعلق رکھنے والے افراد کو روزگار، محفوظ گھر، تعلیم اور ہیلتھ کیئر تک رسائی دی جائے۔ اس کے علاوہ سندھ حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ سندھ آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ ایکٹ پر مکمل عمل کیا جائے اور ان تمام صنعتی یونٹس جہاں بنیادی حفاظتی پروٹوکولز پر عمل نہ کیا جا رہا ہو، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ ساتھ ہی وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ تمام صوبوں میں ماورائے عدالت قتل کو روکا جائے، تمام مسنگ پرسنز کو فوری رہا کیا جائے اور اس حوالے سے کوئی تفریق کیے بغیر آئین اور قانون کو سختی سے لاگو کیا جائے۔ ساتھ ہی مطالبہ کیا گیا کہ میڈیا پر خواجہ سرا اور غیر صنفی افراد کے خلاف جنس پرست اور متعصب رویہ ختم کیا جائے اور پیمرا اس حوالے سے ایک پالیسی ترتیب دے۔ اس کے علاوہ مطالبہ کیا گیا کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران جو لوگ بے گھر ہوئے انہیں باعزت طریقے سے گھر فراہم کیا جائے۔ دنیا بھر کی خواتین اپنے حق کے لیے ہر سال 8 مارچ کو یوم خواتین مناتی ہیں اور یہ چند سالوں کی بات نہیں ہے بلکہ ایک صدی کا قصہ ہے، ایک طویل جدوجہد ہے۔ 1908 میں نیو یارک میں چند خواتین اپنا حق مانگنے نکلی تھیں، اپنی بات سمجھانے نکلی تھیں کہ انہیں بھی برابری کا حق چاہیے۔ پھر 1911 سے باقاعدہ طور پر خواتین کا دن منایا جانے لگا۔ اس سال پہلی بار آسٹریلیا، جرمنی، ڈنمارک اور سوئٹزرلینڈ میں خواتین کا دن منایا گیا۔ پاکستان میں 4 سال پہلے 8 مارچ کو ایک کوشش شروع کی گئی۔ چند خواتین نے عورت مارچ کا آغاز کیا، پھر مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والی خواتین اس میں شامل ہوتی چلی گئی۔ مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ عورت مارچ کیوں ضروری ہے؟ کیوں خواتین کو سڑکوں پر نکلنا پڑتا ہے؟ اس کا ایک پس منظر ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم ہر سال گلوبل جینڈر گیپ رپورٹ جاری کرتا ہے، جس میں صنفی تفریق کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ گلوبل جینڈر گیپ 2020 کی رپورٹ کے مطابق جینڈر گیپ میں پاکستان کا شمار 153 ممالک میں سے 151ویں نمبر پر رہا، یعنی پاکستان اس حوالے سے صرف یمن اور عراق سے آگے رہا، جس کا مطلب ہے کہ جینڈر گیپ کے حوالے سے پاکستان کا شمار دنیا کے بدترین ممالک میں کیا گیا۔ مگر زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ پاکستان جینڈر گیپ سے متعلق آگے بڑھ ہی نہیں پا رہا۔
2006 में 115 ममालिक में से पाकिस्तान का नंबर 112वां था, यानी पाकिस्तान दुनिया के 3 बदतरीन ममालिक की फहरिस्त में आया। और 2020 में पाकिस्तान की रैंकिंग 153 ममालिक के मुकाबले में 151 पर रही, यानी 14 साल गुजर जाने के बावजूद कोई बेहतरी नहीं आई। और अब भी पाकिस्तान जेंडर गैप के हवाले से दुनिया के 3 बदतरीन ममालिक में शुमार होता है। 2020 की रिपोर्ट में पाकिस्तान अपने पड़ोसी ममालिक से भी पीछे रहा। बांग्लादेश 50वें नंबर पर रहा, नेपाल 101 और श्रीलंका 102 और भारत 112वें नंबर पर था। सिर्फ यही नहीं, कुछ और हकाइक भी हैं जो इस हक में हैं कि औरत मार्च क्यों ज़रूरी है। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक पाकिस्तान में 21% लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में कर दी जाती है और 3% बच्चियों की शादी 15 साल से भी कम उम्र में कर दी जाती है। 15 साल वो उम्र है जिसमें एक बच्ची अपनी ज़िंदगी, अपनी सेहत के हवाले से बुनियादी फैसले करने की सलाहियत नहीं रखती और उसमें एक बच्चे को पालने की जिम्मेदारी डाल दी जाती है। इन अदाद शुमार को देखने के बाद ही सवाल उठता है कि क्या एक औरत को अपने जिस्म और अपनी ज़िंदगी के हवाले से इतने बड़े और अहम फैसले करने का इख्तियार नहीं होना चाहिए? क्या उसके जिस्म पर उसकी मर्जी नहीं होनी चाहिए? जब 18 साल से कम उम्र बच्चे या बच्ची का शनाख्ती कार्ड नहीं बन सकता, उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जा सकता क्योंकि उस उम्र में उनका जहन पुख्ता नहीं होता, वो अहम फैसले नहीं कर सकते, तो फिर शादी जैसा ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला कैसे कर दिया जाता है? हमारे मुआशरे में ये भी एक तल्ख हकीकत है कि ख़वातीन को अपने ही करीबी अफराद की तरफ से हिरासा किए जाने के मसाइल का सामना है। मददगार नेशनल हेल्पलाइन के मुताबिक 93% ख़वातीन को जिनसी तौर पर हिरासा किए जाने की शिकायत है। उनमें से 70% ख़वातीन को उनके करीबी अफराद ही हिरासा करते हैं। दफातर में ख़वातीन को हिरासा किया जाता है, उन्हें काम करने में मुश्किलात का सामना होता है। ये वो हक़ाइक़ है जिसकी वजह से औरत मार्च ज़रूरी है, मगर कुछ नारों को बुनियाद बनाकर इख्तलाफ किया जाता है। इख्तलाफ कीजिए, इख्तलाफ करना आपका हक है, एतराज़ उठाइए, मगर दलील से बात कीजिए, इल्ज़ाम तराशी और किरदार कुशी से नहीं।